کہ جو تمہارے دل میں ہوگا اور پھر تم جو اس کو جو مانگو گے اللہ سے وہ تمہیں دیا جائے گا. مرزا انجینئر کہہ رہا ہے کہ کن فیکون کی طاقت آپ کو مل جائے گی. کیا اللہ کی کن فیکون کی جو صلاحیت ہے وہ مانگنا ہے؟ بالکل نہیں ہے. تو وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جنتی کو کن فیکون مل جائے گی؟ تو اللہ کے پاس بھی ہے یہی صفت مل جائے گی، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ جنتی مانگا کریں گے، اللہ سے مانگیں گے. کیا اللہ کی صفت مانگنا ہے؟ بالکل بھی نہیں. اللہ کی جو صفت ہے وہ تو دیکھیں جی شروع سے ہی ہے، انسان کے پاس تو شروع سے نہیں ہے نا. اللہ دیکھیں اللہ کن فیکون کا یعنی کہ ہاں ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ جنتی مانگے گا تو کن فیکون مانگنا نہیں ہوتا. ایک بات. دوسری بات، تیسرا سوال آپ سے، یہ اللہ نے آفر کہاں پہ کروائی ہے کہ 60 سال کی زندگی دو تم آپ کو منی خدا بنانے والا ہوں؟ جس کے پاس دو کوالٹیز ہوں یا اللہ کی کوالٹی جس کے پاس ہو، کیا وہ منی خدا بن جاتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. کبھی بھی نہیں. اچھا اس کی ایک نہیں میں کئی دلیلیں آپ کو دے دیتا ہوں. ایک حدیث آپ کو دیتا ہوں. حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دیہاتی وہ اللہ سے اجازت طلب کرے گا کہ یا اللہ مجھے اجازت چاہیے، میں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں. اللہ اس سے فرمائیں گے کیا تو راضی نہیں ہے اس پہ جو میں نے تجھے دیا؟ اچھا اگر اس کے پاس کون فیکون ہے تو وہ کون کہہ کہ کھیتی باڑی کیوں نہیں شروع کی اس نے؟ اس کا مطلب مرزا جی نے اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کی ہے. بالکل جھوٹ منسوب کیا. اللہ کی صفت کن فیکون تو ہوتی ہے کہ وہ کون کہتا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں جی، اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ خود ہی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب میرا آخری سوال، پھر میں سلطان صاحب بھی میرے سوال سن رہے ہیں پھر یہ جواب دے دیں گے. میرا آخری سوال کہ جب یہ ساری چیزیں واضح ہو جانے کے بعد بھی کوئی اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے، اللہ نے قرآن میں اس کا فیصلہ سنا دیا ہوا ہے. اگر نہیں تو مرزا قادیانی بھی اسی طرح جھوٹ بولتا تھا اور کہتا تھا مرزا قادیانی کذاب، کہتا تھا قرآن میں اللہ نے وہ پیشگوئیاں جو لکھا تھا کہ جب مسیح موعود آئے گا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا اور اسے کفر کے فتوے اس کے اوپر لگائے جائیں گے. اب اس نے بھی اللہ کی طرف نسبت کی. قادیانیوں سے ہم پوچھتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں وہ دیکھو نا وہ مثال دے رہے تھے، وہ مثال تھی، وہ مثال کے ذریعے وہ دیکھو نا یہود و نصارہ جیسے ہو جائیں گے. تو یہودیوں نے بھی وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ کفر کا فتویٰ لگایا، تو اسی طرح مسلمانوں نے مرزا قادیانی پہ لگایا. تو اس طرح نا وہ بات پوری ہوگی. اب بات اس نے کی ہے قرآن کی اور اللہ کے اوپر. اب یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے آفر کروائی ہے. اب اللہ کی آفر تو 4 آسمانی کتب ہے اور حدیث قدسی. اب اس نے اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کر دی ہے. اب بتائیں کہ وہ شخص جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے کہ نہیں؟ اس کا ٹھکانہ بالکل جہنم ہے، اور جہنم کا وہ والا حصہ جسے درک کہا گیا ہے جس میں منافقین جلیں گے، وہ حصہ ان لوگوں کے جو ہے نا حصے میں آئے گا. بس ٹھیک ہو گیا. ہاں جی سلطان صاحب، اب یہی سوالات کے جو میں نے سوالات اٹھائے ہیں نا انہی کے جواب اب ترتیب سے دیتے جائیں. یار دیکھو، پہلے نمبر پہ میں انجینئر کو مطلب انجینئر کی کسی بات کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. دوسرا جو اس نے ٹرم یوز کی ہے نا، ایٹا ٹائم ضائع کر کے تو ساڈا میرے ٹائم ضائع کر کے تو ساڈا کہہ دیتا ہے کہ میں ਉਹਦਾ ذمہ دار نہیں. تو اپنے والد کی گل کا ذمہ دار ہے نہیں نا؟ میں بھی اپنے والد ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ میں نہیں ہے برو. اوہو میری جان، میں نہیں ਸੁਣ ਤੇ ਲੈ ਸੁਣ ਤੇ ਲੈ کسی ਸੁਣ گل ਤੇ کا ذمہ دار. ਉਹ ਸੁਣ ਤੇ ਲੈ. ਜੇ ਮੇਰਾ والد ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਮੇਰਾ والد ਹੋਏਗਾ اور کہੇਗਾ کہ بھائی فرقیاں دی دکاناں بند، ڈیمیج ہیز بین ڈن، اور جناب ساری سند جو اسلام کی ملے گی وہ میری بیٹھک سے ملے گی، میری اکیڈمی سے ملے گی، اور جناب کوئی میرے مد مقابل نہیں آ سکتا، اور میں نے فلاں کر دیا، میں نے ٹیم کر دیا، اتنے بڑے بڑے دعوے کرے گا تو میں، اور بعد میں کفر بکے گا. اور میں تو اپنے معاذ اللہ، میں میرے والد صاحب تو صحیح العقیدہ سنی ہے. میں مثال دے رہا ہوں، کسی کا بھی باپ ہو، دیکھیں ہمارے اندر جو ہے نا وہ ایک بھائی ایسا کسی کا باپ ہوگا تو اس کو جناب ہم ویسے ہی اس کو غلط دبا دیں گے. بالکل بالکل، کہ اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہو نا، اس کے ذمہ دار دبا دیں گے. تو بس ٹھیک ہے، آپ ذمہ دار نہیں ہے نا. نیچے بیٹھے جو کوئی اس کو ذمہ دار سمجھتا ہے، جو اس کا دفاع کرنا چاہتا ہے وہ ہے. عثمان بھائی پہلے آیا ہے اس کے
हाँ उस्मान भाई पहले आया उसके दिफा में, सही है, पहले ऊपर भी नीचे गया, पूरी वीडियो सुन के उसको वो फॉरवर्ड मूड पे लगा के ऊपर आके पूरी वीडियो सुना के, लेकिन बाद में जब आपने सवाल रखे हैं तो बस ही मेरे तो मिट्टी पाओ। वही इन्हें लगता है कि पता नहीं हमने वीडियो पूरी नहीं होती पूरी, ये जो ला के टोले हैं, इन्हें लगता है कि हमने पूरी वीडियो, मेरे पास वो एक नहीं पूरी वीडियो मौजूद है। ये लो मैं तुम्हें वीडियो है तो बात है, इतना टाइम जाया करके कह रहा है उसका जिम्मेदार नहीं, तो फिर जिम्मेदार नहीं हो तो फिर इसी तरह तवीलें तुमने करनी थी भाई, कुफर की तवीलें तो फिर कादियानी भी करते बचाने के लिए, तो इसकी कोई तवील नहीं है, कोई तवील। उस्मान भाई जी जी उस्मान भाई एंड तक ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਐਂਡ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਐਂਡ ਤੇ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨ ਕੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਲੋ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਐ ਸੁਣ ਲਿਓ, 1 ਮਿੰਟ ਦੋ ਬਸ 1 ਮਿੰਟ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਜੇ, ਐ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ, ਜੰਜ ਕਾदियानी करते ना वो जी ये करके गया जे, लो ए करके गया जे, कादियानियों में और इन मर्जियों में सिर्फ एक चीज का फर्क है, वो जिधर फंसते हैं ना वो मिर्जे को गाली निकाल देते, ये सिर्फ उसको गाली नहीं निकाल देते, बाकी सेम सेम है दोनों। ਵੀਡੀਓ ਲੈ यार कसमें मेरे सुना डोरे हो ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਖਰੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੁਣਾਏ। अच्छा मैं क्या कि वीडियो सुन के आसी कोई कहना इल्मी होता है हकीकत इंजीनियर तो फिर जाएगा। चल कोई नहीं। वालेकुम अस्सलाम, मियां साहब कैसे हैं आप? ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਗੱਲ ਭਾਈ, ਅਜ਼ੀਮ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਸਰਾਜ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ